بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 30ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ ایک وہ دن تھا جب ہم نے پہلا پارہ شروع کیا۔ ہم سورۃ فاتحہ کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے اور اس پارے میں انشاءاللہ سورۃ ناس تک پہنچیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان چلتا رہے تو ایک وقت آ ہی جاتا ہے کہ وہ منزل کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس پورے پارے کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں کہ اس پورے پارے میں کوئی حکم نہیں ہے، کسی چیز سے روکا نہیں گیا، کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا، نہ سود کی آیتیں ہیں، نہ شراب کی، نہ جھوٹ کی، نہ غیبت کی۔ پورے پارے کا موضوع فکر آخرت ہے۔ اپنے علم آخرت کو فکر آخرت میں بدل لو، جو معلوم ہے اس پہ عمل کر لو۔ اس پارے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت پر اتنا یقین آ جائے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ اس کا میری آخرت پہ کیا اثر پڑے گا۔ سورۃ نبا بھی خاص طور پہ اور اس کے بعد والی عمومی طور پہ صورتیں مکہ والوں کو اس بات کا یقین دلا رہی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات تم سن رہے ہو یہ سچ ہے۔ ایک دن اس زندگی کا خاتمہ ہوگا اور اس کے بعد تمہیں ساری زندگی کا حساب اپنے مالک کو دینا پڑے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کو پڑھ کر سن کر ماننے والا بنا دے، آمین۔ سورۃ نبا آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں۔ بڑا ہی انجویل آغاز ہے سورت کا۔ ایسے لگتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے بحثیں کر رہے تھے، قیل و قال ہو رہی تھی، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ اتنے میں کوئی آ کر پوچھتا ہے یہ کس بات پہ بحثیں ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات تھی، تھوڑا سا آپ کو مجھے سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کو اللہ کے نبی کے لیے چوز کیا تھا۔ آپ جس معاشرے میں بھیجے گئے وہ حضرت ابراہیم سے تعلق جوڑنے کے باوجود ان کے عقائد سے بہت دور ہو چکے تھے۔ عقیدے کی خرابی میں جو سب سے بڑی خرابی تھی وہ عقیدہ آخرت تھا، لیکن ابتدائی دور میں توحید کا موضوع بہت نہیں کھولا گیا، بلکہ آخرت، مرنا، مرنے کے بعد جینا اور اس طرح کی باتوں کو بیان کیا گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب عقیدہ آخرت درست ہو جاتا ہے تو باقی باتوں کو ماننا بھی آسان ہوتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں گے۔ عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں، یعنی یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں۔ یہ ہے نبا، اور نبا کا لفظ نبوا، ربوا، عربی زبان میں اس ساؤنڈ سے بلندی کا تصور ہے۔ تو نبی کون ہوتا ہے؟ جو بلندی پہ کھڑے ہوئے شخص کی طرح دور تک دیکھ لیتا ہے اور وہ چیزیں بھی بتاتا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ تو یہاں نبأ العظیم سے مراد آخرت ہے، بعض کہتے ہیں قیامت، اور اسی طرح قرآن بھی ہے، لیکن اصل میں قیامت مراد ہے۔ کیا پتہ چلا کہ لوگ قیامت کے بارے میں مختلف ہی ہو رہے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں یہ چہمی گوئیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا مختلف باتیں تھیں ان کی؟ تو یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ عقیدہ آخرت کو بالکل مسخ کر چکے تھے۔ مثلا کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ قیامت سرے سے آنی ہی نہیں، ہے ہاتا، نہیں، ناممکن، امپاسبل، یہ نہیں ہو سکتا، ایسی باتیں ہیں، ڈراتے ہیں، بس یو لیو اونلی ونس، بی ہیپی، یہ بس ایسے ہی دین کے نام پہ پابندیاں لگاتے ہیں۔ پروفٹس آف ڈومز، کوئی نہیں آنی قیامت، کوئی تباہی نہیں، آج تک کیوں نہیں آئی۔ ایک گروہ وہ تھا جو یہ سوچتا تھا۔ دوسرا کہتا تھا ہاں خیال تو گزرتا ہے لیکن دل نہیں مانتا، ان نظن الا الظن، بس ایسی ہی خیالی باتیں ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ ایگنوسٹکس، وہ کہتے تھے بس دنیا میں آؤ، کھاؤ پیو اور ختم ہو جاؤ۔ لیکن ایک تیسرا گروہ بھی تھا، وہ کہتے تھے ہاں قیامت تو آئے گی مگر دیوی دیوتا بچا لیں گے اور یہ اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جتنا زیادہ آخرت کے بارے میں یہ گمان زیادہ بڑھتا جائے گا کہ کوئی دوسرا ہماری جگہ پہ جا کر ہماری سفارش کر دے گا یا پھر ہماری جگہ پہ وہ آگ میں جائے گا، تو پھر اتنا ہی بے عملی آتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ آخرت کو صفات کے عقیدے سے ضرب لگا دیں تو نتیجہ زیرو ہے۔ جیسے بڑے سے بڑے فگر کو اگر زیرو سے ضرب دے دی جائے تو وہ بھی زیرو ہی ہو جاتا ہے۔ تو جب کسی اور نے جو سفارش کرنی ہے تو پھر ہمیں کیا فکر ہے۔ آج دیکھا جائے تو امت مسلمہ میں بھی اسی طرح کے خیالات ہیں۔ آپ کسی نعت کے اشعار سن لیجئے، بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بس کوئی آئے گا اور بچا کے لے جائے گا۔
پھر اسی طرح ایک اور عقیدہ تھا اہل کتاب کا، کہتے تھے آئے گی بھی قیامت، حساب بھی ہوگا، لیکن ہم سے نہیں ہوگا، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، ہم کتنے بے نمازی کیوں نہیں پر ہیں تو نبی کی امتی، ہم سود خور کیوں نہیں، حرام کیوں نہ کھائیں، غلط کام کیوں نہ کریں، اور بس ہم کوئی عام لوگ تھوڑی ہیں، ہم سے کامنرز والا حساب کتاب نہیں ہوگا، ہمیں تو تولنے کے بعد بھی الگ ہے اور ترازو بھی الگ ہے۔ اور ان کیس فار ایگزامپل اگر آگ میں ڈال بھی دیا گیا تو لن تمسن النار الا ایام معدودہ، گنتی کے چند دن ہوں گے، ہمیں اس سے نکال دیا جائے گا۔ اور ان کا گمان کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور کسی یہودی کو آگ میں ڈالنے نہیں دیں گے۔ آج یہی عقیدہ امت مسلمہ میں سے کچھ لوگوں کا اللہ کے نبی کے بارے میں بھی ہے۔ کسی سے نعت کے کچھ بول سنے اور جس کا خلاصہ کیا تھا کہ وہ تو شکر ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی کی نظر مجھ پہ پڑ گئی اور انہوں نے مجھے اللہ سے چھپا لیا اپنی کالی کملی میں۔ بتائیے کیا یہ نبی کا مقام ہے؟ قیامت کے دن نعوذ باللہ وہ اللہ کو جھانسا دیں گے؟ تو بہرحال یہ بدعقیدگیاں، یہ خیالات ہیں جو لوگوں کو عمل پہ نہیں ڈالتے۔ اسی طرح ایک اور عقیدہ رکھتے تھے لوگ، وہ کہتے تھے ہم مانتے ہیں کہ آئے گی، مگر جیسے اللہ نے دنیا میں ہمیں اتنا کچھ دے دیا تو وہاں بھی دے دے گا، آخر کوئی تو خوبی ہے نا ہم میں، جب اس نے دنیا میں اتنا دیا ہے تو بھلا وہاں نہیں دے گا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، سورۃ کہف میں بھی آتی ہے یہ چیز۔ اسی طرح ایک اور گروہ تھا، وہ کہتا تھا کہ قیامت تو آنی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، اللہ کا رحیم ہونا اور اللہ کا رحمان ہونا اس کو مجبور کر دے گا کہ وہ ہمیں آگ میں نہ ڈالے۔ یعنی بڑے سٹل انداز میں یہ بات کہتے تھے، لو بھلا اللہ آگ میں ڈالے گا، دیکھو کوئی ماں ڈالتی ہے، ہاں کمال کرتے ہیں آپ، اللہ تو بخشنے والا ہے، وہ تو نکتہ نواز ہے۔ اچھا بھی تو پھر یہ سب قرآن میں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، یہ تو اللہ ویسے ہی ڈراتا ہے جیسے ماں بچے کو ڈراتی ہے نا، یہ کرو گے تو یہ کروں گی، لیکن اصل میں کرتی کرتی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈانٹتے ہیں کہ دیکھو تم ایسی باتیں کرتے ہو، تمہارے معیاروں پہ قیامت کا کوئی انحصار نہیں ہے، تمہاری وشفل تھنکنگ نہیں ہے، دل کا امانیکم، یہ تمہاری اپنی خواہشیں ہیں۔ اس دن تو اللہ ایک پکار لگائے گا، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو قیامت کے آنے یا پھر آنے کے بعد کیا ہوگا اس پہ اختلاف کر رہے تھے، ڈانٹتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے گا، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ڈانٹ ہے، کلا کلمہ توبیہ ہے، ڈانٹ کا کلمہ ہے کہ تم کیا مزے کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں تمہارے سے کل ہونا کیا ہے، عقل کرو، سمجھ کرو، تم اپنے آپ کو بہت ہی اوور کانفیڈنٹ سمجھتے ہو، تو ایسا نہیں ہے، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا۔ بالکل وہی اندازہ جیسے ماں بگڑے ہوئے بچے کو کہتی ہے ٹھہر جاؤ میں تمہیں ٹھیک کرتی ہوں، اور تمہیں پتہ لگ بھی جائے گا۔ دیکھیے عقیدہ آخرت ہی ہے جو بندے کو سیدھا رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوبارہ کہتے ہیں، اگلی آیت دیکھیے گا، ثم کلا سیعلمون، ہاں ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی لگ پتہ جائے گا، یہ جو کچھ تم نے باتیں کی ہوئی ہیں یہ بس ایک تمہارا خیال ہے، اصل میں تمہاری مرضی سے، تمہاری خواہشات سے قیامت نہیں آنی، یا قیامت کے دن کا حساب کتاب تمہاری وشفل تھنکنگ سے نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں حقیقت میں اس سے سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا پتہ چلا کہ ان کے شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ اب اگلی چند آیات میں دنیا میں موجود اللہ کی وہ نعمتیں کہ جس کو بغیر کچھ دیے انسان استعمال کرتا ہے، کوئی بل نہیں آتا، ہوا چلتی ہے بل نہیں، بارش کا بل نہیں، زمین پہ رہنے کا بل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان نعمتوں پہ غور کر کے دیکھو، تمہیں ان سب کا حساب جس دن دینا ہے اس کو قیامت کہتے ہیں۔ ایک ایک نعمت پہ غور کرتے ہیں، علم نجعل الارض مہادا، کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنا دیا؟ سوچئے کیسے بچھی ہوئی ہے، مہاد، مہد ماں کی گود کو کہتے ہیں، اور لفظ نجعل الارض، اس پہ اعتراض تھا لوگوں کو، ہم نے بنایا۔ آج کیا کہتے ہیں لوگ، خود ہی بن گئی، مدر نیچر، بس کو انسیڈنسز۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے بنایا۔ تمہیں کبھی زمین پہ رہنے کا بل آیا؟ آج تم پارکنگ لاٹ میں گاڑی کھڑی کرو تو بل دینا پڑے، تم کسی جگہ ایک مہینہ رہنا چاہو گے تو تمہیں اس گھر کا بل دینا پڑتا ہے۔ تو تم یہ بتاؤ کہ زمین پہ رہنے کا، چلنے کا، پھرنے کا تمہیں کبھی بل آیا؟ اور پھر مزید فرمایا اگلی آیت، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، یعنی گول زمین کس طرح ایک لٹو کی طرح گھومتی۔ آپ دیکھیے کہ زمین میں کتنی حرکت ہے نا، اپنے ایکسل کے گرد بھی گھومتی ہے اور سورج کے گرد بھی۔
آپ کہہ سکتے ہیں کہ روٹیشن بھی ہے اور ایولیوشن بھی ہے، لیکن کبھی چکر آئے، کبھی گھوما سر نہیں۔ تو جب یہ زمین اتنی مضبوط ہے اور اوپر پہاڑوں کی مہیں لگا دی، تو پھر تم سوچو کہ اس زمین کو اللہ نے تمہارے لیے ایسی مسخر کر دیا تھا۔ اور پھر آگے مزید نعمتیں، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ جوڑے کا لفظ بہت ہی اٹریکشن رکھتا ہے، کشش ہے۔ آپ دیکھیں کہ بلوغت کے ساتھ ہی انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کوئی میرا ہو، کسی کے ساتھ بیٹھنے کو، باتیں کرنے کو، شیئر کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی ایک نعمت بنا کر پیش کی کہ تم پیئرز میں ہو، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور یہاں سے پتہ بھی چلتا ہے کہ زیادہ دیر روکنا نہیں چاہیے۔ جب یہ جذبے بیدار ہونے لگے تو شادی کر دینی چاہیے۔ اسی لیے امت مسلمہ میں شادی کو جلدی کرنے کو پسندیدہ کیا گیا۔ آج نوجوان نسل پہ جو بہت سارے پریشر باہر سے ہیں، تو اس میں سے ایک اندر کا پریشر بھی، اور وہ کیا ہے کہ گھر والے ابھی شادی کے لیے تیار نہیں۔ اور اکثر لوگوں کے منہ سے سنا ہے ابھی لڑکا اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، حالانکہ میرا تو خیال ہے کہ وہ 1 ڈیڑھ سال کا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ تو یاد رکھیے کہ شادیوں کو آسان کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنا دیا۔ سبات کہتے ہیں کاٹنے کو۔ کیا پتہ چلا کہ سارے دن کا تھکا ہارا انسان ہے، اللہ ماں کی طرح پیار سے تھپک تھپک کے سلا دیتا ہے۔ شاید ہم کبھی بھی نہ سوتے اگر ہمیں اللہ نہ سلاتا۔ تو رات کی نیند کے اپنے ہی مزے ہیں، دن میں کتنا بھی سو لیجئے وہ بات نہیں بنتی۔ اور نیند کو سکون کا ذریعہ بنانے والی چیز پیچھے جوڑا ہے۔ یاد رکھیے باہر کے تھکے ہارے مرد کو سکون دینے والی ذات عورت ہے۔ گھر آتی ایک بڑی شکر گزار اور بڑی اسمائلی ہسمکھ بیوی نظر آ جائے تو سارے دن کی تھکن اترتی ہے۔ اسی طرح ایک عورت جو سارے دن کی تھکی ہوئی بچوں کو دیکھتی، گھر والوں کی خدمت، صفائی ستھرائی، جب شوہر کے چہرے پہ مسکراہٹ اور ایک پیار کا احساس دیکھتی ہے تو اس کی ساری تھکن اترتی ہے۔ اور پھر رات آئی کیسے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردہ پوش بنا دیا۔ آپ دیکھیں کہ رات میں انسان وہ کام کر لیتا ہے جو دن میں نہیں کرتا۔ رات کے اندر انسان کے بہت سارے عیب چھپ جاتے ہیں۔ ایک ایسا سکون اور خاموشی اترتی ہے کہ دن کی نیند تو وہ کبھی کام نہیں کرتی۔ اور اگلی آیت میں بتا دیا، اصل میں مومن کا ایک سکیجول بتایا جا رہا ہے، سونے اور جاگنے کے اوقات کیسے دیکھے گا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش کا وقت بنایا۔ ذرا سا سوچئے، کیا آج ہم فطرت کے اس قانون سے بھی تو نہیں لڑ رہے؟ رات سونے کی، دن کام کا۔ آج ہماری راتیں جاگتی ہیں، ہم گیجٹس کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، یا محفلوں میں، پارٹیز میں، دعوتوں میں، یا بیکار قسم کے مشغلوں میں، اور جب فجر ہونے والی ہوتی ہے تو ہمیں نیند آ جاتی ہے۔ اللہ نے رات کو اتنا کالا کر دیا تاکہ تمہیں روشنی چبھے نہ، تمہاری آنکھوں کے اندر سورج کی روشنی نہ آئے، لیکن جب سورج اٹھ جائے تو تم بھی اٹھ جایا کرو، صبح کے وقت کی برکت کو محسوس کیجیے۔ آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ، پرابلم، سونا اور جاگنا سنت کے خلاف ہو گیا۔ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اگر آپ سورج کے ساتھ جاگیں اور سورج کے ساتھ سو جائیں۔ بہت کم لائٹس چلانی پڑیں گی۔ دن میں ہم سوئے رہتے ہیں، پھر رات کو ایکسٹرا لائٹس بھی جلانی پڑتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں کرنے کے دوران آپ کا میرا اپنے اوپر کیا عمل ہونا چاہیے۔ کیا خوبصورت طریقے سے رات اور دن چلتی ہے، ادھر ادھر ہوائیں۔ آپ دیکھیں کہ قدرتی چیزوں کا کوئی مقابل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اگلی چند اور چیزوں کو دیکھ لیجئے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے۔ مضبوط کیوں کہا؟ دیکھیے 100 سال پرانے گھر کی چھت مہدوش ہوتی ہے، بعض جگہ بند کر دی جاتی ہیں وہ جگہ کہ گر نہ جائیں، عمارت خراب ہے، خستہ حال ہے۔ کبھی آپ کو مجھے آسمان کے نیچے جاتے ہوئے ڈر لگا؟ کتنے 100 سال پرانا ہے آسمان، آج لوگوں نے اس کی مدت کا بھی کچھ تعین کر لیا، لیکن اتنا مضبوط، اور گیسز، ہواؤں کا مجموعہ، یہ اللہ کی کاریگری ہے، اس نے ہمارے اوپر ایک نہیں ساتھ۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ 7 ہیونز کا نظریہ تو آج آیا نا، 1400 سال سے زائد ہو گئے، قرآن میں یہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی سچائی کی دلیل بن گئی۔ پھر سورج کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا۔ سورج کو یہاں سراج اور وہاج کہا گیا، کتنی پیاری بات ہے۔
آپ دیکھیے کتنا بڑا بلب جلا دیا ہمارے اوپر، کیسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کبھی بند ہی نہیں ہوگا، اور جب سورج چمک رہا اس وقت کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے رات کا؟ تو یہ سورج گرمی بھی دیتا ہے اور روشنی بھی، یعنی سراج بھی ہے تو وہ حاج بھی ہے۔ اسی سورج کے ذریعے سے تو آپ کے میرے دنیا کے نظام چلتے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر ایک اور آگے مرحلہ، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی۔ یہ ایک سائیکل ہے، آپ دیکھیں کہ سورج کی روشنی زمین پہ پڑتی ہے اور پھر آسمان کی طرف بادل جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی۔ موسرات بدلیوں کو کہتے ہیں، کلاؤڈز کو۔ کیسے بارش برستی ہے؟ کیا کسی کے آنسو ہوں گے؟ ایسے نہیں لگتا آسمانوں پہ ایک چھلنی لگی ہوئی ہے؟ اور پھر فرمایا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ نکالی جائے اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی۔ یعنی آسمان سے بارش ہوئی، سورج کی گرمی پڑی، اور زمین کے اندر چھپا ہوا بیج نباتات میں ڈھل گیا۔ کیا خوبصورت نظام ہے! آٹومیشن لگتی ہے اسی لیے کچھ لوگوں کو۔ پھر آگے فرمایا وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغ اگائے۔ کسی کی طاقت ہے اتنا سبزہ پیدا کرنے کی؟ نہیں کر سکتا۔ یہ سارا نظام کیسے ایکو پہ چل رہا ہے؟ آٹومیشن پہ چل رہا ہے۔ کتنی حکمت ہے اللہ کے ہر کام میں۔ رات رات ہے، دن دن ہے، صبح صبح ہے، شام شام ہے، تو ان ساری چیزوں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سورج گرم بھی ہے تو روشن بھی ہے، اللہ کے حکم کا منتظر۔ اتنا بڑا ہے تو پھر بھی اللہ کی بات مانتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورج کا قطر، یعنی جو اس کا ریڈیس ہے، وہ زمین کے قطر سے 109 گنا بڑا ہے، اور اس کا حجم جو ہے یعنی ویٹ، وہ زمین کے حجم سے 3,33,000 گنا زیادہ بڑا ہے۔ اور اس کا ٹیمپریچر دیکھ لیجئے 1,40,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور زمین سے 9,30,00,000 میل دور ہونے کے باوجود اس کی روشنی کا یہ حال ہے کہ انسان اگر کھلی آنکھ سے اس کی طرف نظر جمانی چاہے تو اپنی بینائی کھو دے۔ اور اس کی گرمی کا حال کیا ہے کہ زمین کے بعض حصوں میں اس کی تپش کی وجہ سے درجہ حرارت 140 ڈگری فارن ہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ کس نے اس کو اس فاصلے پہ رکھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فاصلہ ذرا سا کم یا زیادہ کر دیا جائے نا تو سب ختم ہو جائے، یا تو ہم جل کے راکھ ہو جائیں یا سردی سے مر جائیں، ہمارے دن رات لمبے ٹیڑے مڑے ہوں۔ پھر ایک ایسے خاص 23 کے اینگل پہ زمین جھکی ہوئی ہے جس سے 4 سیزنز ہیں، 4 موسم ہیں، فصلیں پک رہی ہیں۔ یہ سارا کچھ کون کرتا ہے؟ اس پہ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کر کے آپ کو مجھے دکھا دیا کہ کیا وہ ذات جو یہ اتنا کچھ کر رہی ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی؟ تو سوچ لو، پھر اپنا انجام دیکھو۔ اگلی آیت میں اب ساری چیزوں کو جوڑا جا رہا ہے آخرت پہ۔ کیا کہ دیکھو جس رب نے اتنا کیا، اور آپ دیکھیے کہ کائنات پہ غور و فکر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کو موت آتی ہے، فنا ہے۔ رات آتی تو صبح فوت ہو جاتی، صبح آتی تو رات چلی جاتی، سورج آتا ہے تو چاند چلاتا ہے۔ اس لیے پھر آگے فرمایا آیت 17، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ کائنات کا روز کا آنا جانا چلنا پھرنا بتا رہا ہے کہ ایک وقت مقرر ہے اور وہ آئے گا۔ کیا ہوگا اس دن؟ آگے دیکھتے ہیں۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ سوچئے بہت بڑا ایک مائکرو فون ہاتھ میں ہو اور زور سے اس میں بلو کیا جائے، بڑے بڑے سپیکرز پہ اس کی آواز گھن گھن کرتی بھی آئے، اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ آج الارم سن کے بستر سے نہیں نکلتے تھے فجر کے لیے، اس دن قبر میں سوتے نہیں رہو گے بلکہ فوجوں کی فوجیں بن کر نکلو گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں، ہماری روحیں جب اوپر جاتی ہیں تو یہ دروازے کھلتے ہیں، اسی طرح نیک لوگوں کی دعاؤں کے لیے دروازے کھلتے ہیں، پھر اسی طرح سے باقی چیزیں۔ تو کیا پتہ چلا قیامت کے دن دروازے دروازے بنے گا، یعنی آسمان کھل جائے گا۔ قیامت کے دھماکے کا اور کیا اثر ہوگا پہاڑوں پہ؟ اگلی آیت، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ سراب کیا مطلب؟
قیامت کا نسخہ آپ دیکھیں کہ یہ سارے مناظر کو اگر اکٹھا کریں کہ آخری نفخہ سور پھکے گا، آواز بلند ہوگی، سب مرے ہوئے یکا یک جی اٹھیں گے، اور اس سے مراد صرف وہی نہیں جو اس وقت اللہ کے نبی کے سامنے تھے، بلکہ شروع سے لے کر آخر تک کے پیدا ہوئے لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ یہاں یاد رکھیے گا کہ قیامت کے مختلف مراحل کا ذکر ہے، کیفیت کہیں پیش کی جاتی ہے، کہیں ترتیب ہوتی ہے، کہیں ایک بات زیادہ ہے، کہیں دوسری ہے۔ یہاں پتہ کیا چلتا ہے کہ جب آسمان کھولا جائے گا تو کوئی بندش اور رکاوٹ باقی نہیں رہے گی، ہر طرف سے آسمان پر کچھ آفتیں ٹوٹ رہی ہوں گی، ایسے لگے گا جیسے کسی کے آنے کے لیے سارے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں رہا۔ اور پہاڑوں کے سراب ہونے سے کیا مطلب ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو کر پھیل جائیں گے، جہاں پہلے کبھی پہاڑ تھے وہاں وسیع ریت کے میدانوں کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ یہی بات سورۃ طٰہٰ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن پہاڑوں کو دھول بنا دے گا۔ اب یہ تو تھا قیامت کا منظر۔ اب اگلی آیات میں انجام، ان جہنم کانت مرصادا، در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، مرصاد، گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جو شکار کو پھانسنے کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ وہ بے خبری کی حالت میں آئے اور اچانک اس میں پھنس جائے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ چوہا پکڑنے کے لیے دیسی گھی میں بھیگی ہوئی روٹی ایک ایسے آلے پہ لگاتے ہیں کہ جو ہی چوہا ادھر آئے گا تو اس کی گردن اس میں پھنسے گی۔ یہاں جہنم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے باغی اس سے بے خوف ہو کر اس دنیا میں اچھلتے تھے، کودتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا نہیں، کسی کا ڈر کوئی نہیں۔ تو جہنم ایک چھپی ہوئی گھات ہے جس میں پھنسیں گے، اور ایسا پھنسیں گے کہ نکل نہیں سکیں گے۔ اور جہنم میں کون جائیں گے؟ اگلی آیت، لِلطَّاغِينَ مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ۔ لفظ طاغین پہ غور کیجیے گا، طاغی کی جمع، طغیانی، سرکشی، ٹرانسگریشن، اپنی مرضیاں کرنے والے، جن کو اللہ کا کوئی قانون اچھا نہیں لگتا تو وہ کہتے تھے جیو، موج کرو، مستی کرو، اپنی زندگی بناؤ، کیا تم بیکار ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتے ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج بھی آپ دیکھیے تو کچھ اسی قسم کے رویے ارد گرد دکھتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی بات کی گئی اور پھر آگے فرمایا کب تک رہیں گے جہنم میں؟ آیت 23، لابثین فیہا احقابا، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ لابثین، لبس یلبسو سے، اور احقاب حقب سے، مسلسل طویل زمانہ، ایک دور ختم ہو تو دوسرا شروع ہو جائے، یعنی ایسے لگے گا ان کو کہ مدتوں سے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں نا سینچریز۔ بعض لوگ اسے کہتے ہیں کہ چلو کبھی نہ کبھی تو نکلیں گے، حالانکہ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں 34 ٹائمز یعنی 34 مقامات پر اہل جہنم کے لیے خلود کا لفظ ہے۔ 3 جگہ صرف لفظ خلود ہی نہیں بلکہ ابدن کا بھی لفظ ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے، کسی کو بھی نہ ڈالے، دنیا میں ہدایت دے دے۔ نکلنا چاہیں گے نکل نہیں سکیں گے۔ ایک مائدہ سورہ 37 میں آتا ہے کہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے لیکن نکلیں گے نہیں، عذاب ہمیشہ کا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ وہاں مدتوں رہنا پڑے گا۔ سوچئے، آج لوگ کہتے ہیں کیا کریں، بڑے مسئلے ہیں، موت ہی آ جائے تو مر کے بنا چین پایا تو کدھر جائیں گے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے جو آپ کے میرے سامنے ہے۔ فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ جہنم کی کچھ ڈسکرپشن آیت 24 ہے، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے۔ دنیا میں انسان کو یا ٹھنڈا اچھا لگتا ہے یا گرم، کولڈ ڈرنکس اور ہاٹ ڈرنکس، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی ٹھنڈک اور پینے کے قابل تو چیز ہوگی نہیں۔ تو جہنمیوں کو تو پیاس لگے گی، کانٹوں والا کھانا کھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نیکسٹ آیت، لا حمیما وغساقا، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں لفظ غساق، پیپ، لہو، کج لہو، آنکھوں اور کانوں سے بہنے والی رطوبت، شدید بدبو کے ساتھ لیس دار چیز، تعفن، سڑاند، یہ ملے گا ان کو وہاں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ دل تو واقعی کرتا ہے کوئی نہ جائے آگ میں۔ تو وجہ اگلی آیت میں،
जज़ाओं विफाका, इनके करतूतों का भरपूर बदला। यानी ये डिजर्व करते थे इसको। आप देखिए दुनिया में भी किसी मुल्क में ऐसे ही किसी को सजा नहीं दी जाती। जैसा जुर्म होता है वैसी सजा है। तो क्या अल्लाह ताला बगैर जुर्म के ऐसे लोगों को डाल देगा? नहीं। कसूर क्या था? अगली आयत है, इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, वो किसी हिसाब की तवक्को ही नहीं रखते थे। नोट कीजिए लफ्ज़ यरजून को। दे वर नॉट होपिंग दैट, उनको था कोई नहीं आना हिसाब किताब, कुछ नहीं होगा। और अगला कसूर क्या था? नेक्स्ट आयत, सिर्फ इस वक्त जहन में सोचिए कि ये क्या कुछ है। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, और हमारी आयत को तो उन्होंने बिल्कुल झुटला दिया था, डिनायल फेस में चले गए। तो जहन्नुम के खौफनाक अज़ाब के मुस्तहिक वो होंगे जो जिंदगी ये सोच कर गुजारते थे कि हमने कभी अल्लाह के सामने नहीं जाना, हमें अपने अमाल का हिसाब नहीं देना। अंबिया कराम के जरिए जो हिदायत आई थी उसको उन्होंने माना ही नहीं। आप देखिए कि अल्लाह ताला इंसाफ भी करता है ना, वो किसी को ऐसी राह जाते नहीं डालेगा। और फिर ये भी बता दिया, या देखिए वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, और हाल ये था कि हमने हर चीज गिन गिन कर लिख रखी थी। अल्लाह ताला के अकाउंट्स बहुत अप टू डेट है। बास लोग कहते हैं कैसे हिसाब होगा, तो अल्लाह कहते लिखा जा रहा है। तुम्हारे फरिश्ते भी लिख रहे हैं किरामन कातिबीन, तुम्हारी एक एक बात लिखी जा रही है, क्या कहते हो, क्या सुनते हो, क्या बोलते हो। हत्ता कि तुम्हारी नीयतों को भी ट्रेस किया जा रहा है, तुम्हारे ख्यालात क्या हैं उसकी भी ईसीजीस ली जा रही है। आज आप देखिए दिल की धड़कन की पिक्चर जब बनती है ईसीजी में और रिकॉर्डिंग करे तो वेव्स कैसे ऊपर नीचे आती हैं। तो अल्लाह भी रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं, और अल्लाह के रिकॉर्ड्स बड़े एक्यूरेट हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ उसमें दिखेगी। कोई ये ना समझे कि हम किसी अंधेर नगरी में जी रहे हैं जहाँ अपनी मर्जी और ख्वाहिशों से जो चाहेंगे कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। तो क्या पता चला कि तस्वीर का एक रुख बहुत ही कड़वा है। इसलिए आखिरी आयत जो जहन्नमियों के बारे में, आयत 30, कहा जाएगा फज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, अब चखो मज़ा, हम तुम्हारे लिए अजाब के सिवा किसी चीज़ में हरगिज़ इजाफा न करेंगे। यानी तुम्हारा इंजाम ही है, ज़्यादा होगा तो अजाब ही होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ड्यूरेशन बढ़ा देंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे। आप देखिए, आप हल्की आंच पे ओवन में चिकन रखें तो 1 घंटे में निकालने की बजाय 5 घंटे में निकाल लेंगे, सूख जाएगी। और अगर रखनी थी 120 पे, आप 240 पे रखिए तो जल जाएगी। तो यहाँ तस्वीर का एक रुख बुरा होता है। हम सब अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ला तजल्ना मिनहुम, अल्लाह हमें भी और किसी को भी आग में ना डालना। हमें दुनिया में हिदायत दे दे और हमें दूसरों की हिदायत की फिक्र लगा दे। चंद सेकंड अपना मुहासबा करते हैं, अगर एक लम्हे के लिए भी हम या हमारा कोई प्यारा आग में डाल दिया गया तो क्या होगा। और जब दिल डरता है ना तो फिर अल्लाह ताला तस्वीर का दूसरा रुख दिखाते हैं। आगे जन्नतियों का तस्करा देखिएगा, आय 31, इन्न लिल मुत्तकीन मफाजा, यकीनन मुत्तकियों के लिए कामरानी का एक मुकाम है। मफाजा, फौज, फायजा, फवाज। क्या पता चला मुत्तकी कौन होते हैं? मुत्तकी अपने गुनाहों से डरने वाले, खुद को बदलने की नीयत करने वाले। मुत्तकी वो होता है कि जो खुद को बदलना चाहता है, जिसको अपने गुनाह चुभने लगे। पीछे बात हुई थी कि वो लोग जो हिसाब की उम्मीद नहीं रखते, तो यहाँ मुत्तकी से मुराद ये है कि जो हिसाब की फिक्र रखते थे, जिनको डर था एक एक बात, हाय ये बोली है, ये भुगतनी पड़ेगी, जो मैंने देखा है कल इसका बदला मिलेगा, आज जो मैंने सुना क़यामत के दिन इसका बदला मिलेगा। यानी हर वक्त इंसान अपने ज़मीर की अदालत में खड़ा रहता है। ऐसे लोगों को फिर क़यामत के दिन कुछ मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में वो हिसाब किताब करते रहे अपना। दुनिया में जितना अपने बारे में संजीदा होंगे वहाँ इंशाल्लाह मामला खैर का होगा। ऐसे लोगों को वहाँ क्या कुछ मिलेगा? 32, हदाइक़ व अनाबा, बाग और अंगूर। हदाइक हदीक़तुन की जमा, बाग गार्डन्स, और अनाब इनबन, अंगूर ग्रेप्स। ये वो फल थे जो वहाँ मिलते थे, उन्हीं का तस्करा आ गया। और खुश्क मौसम, रेगिस्तान और अंगूरों की बात, तो वहाँ बैठे हुए लोगों के दिल में हिरस तो आती थी ना।
اور کیا ہوگا؟ آیت 33 وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوخیز ہمسن لڑکیاں. یہاں کواعبہ اترابہ کا لفظ ہے. کسی بھی عورت کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کے جسم کے اندر اللہ نے جو حسن رکھا ہوا ہے اس میں ہے، اور دوسری بات ہے کہ وہ عورت ہم عمر بھی ہو. قوائب کہتے ہیں ایسی عورت جس کے کٹس بہت سٹرونگ ہوں، اور اترابہ ہم عمر. دنیا میں بعض دفعہ بے جوڑ شادیاں ہو جاتی ہیں، مرد بوڑھا ہے عورت جوان ہے، اور کبھی اپوزٹ بھی ہے. تو جنتی ایک دوسرے سے ہم عمر ہوں گے. تفاصیل بھی ملتی ہے حدیث میں، بعد میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں کیا پتہ چلا کہ وہ جنت کی بیویاں خوبصورت بھی ہوں گی اور شوہر سے پیار کرنے والیاں بھی ہوں گی. یا پھر نوٹ کیجئے گا کہ جنت میں گرل فرینڈز نہیں ہیں، بیویاں ہیں. اور یہ وہ بیویاں ہیں کہ جو جنت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے گا کہ جنہوں نے دنیا میں اپنی نگاہوں کو جھکایا، حرام کے تعلقات نہ قائم کیے، اپنی بیوی کے سوا کسی عورت کے بارے میں نہ سوچا، اور اپنے شوہر ہی کو دل سے قبول کیا. اور کیا ملے گا؟ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام. آپ دیکھیے کہ دنیا میں لفظ جام سنتے ایک دم شراب کا تصور آتا ہے نا. جنت کے اندر جو بھی چیزیں یہ پیش کی جا رہی ہیں یہ مشروب ہیں. چھلکتے ہوئے جام اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو چھوڑا تھا. اور جنت کے مشروب کیسے ہوں گے، پی کر ان کو کیا حال ہوگا؟ نیکسٹ، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے. دنیا میں آپ نہ بھی کچھ سننا چاہیں تو سننا پڑتا ہے، آپ کسی کو کچھ نہ کہیں تو سننی پڑتی ہیں. بڑے اچھے موڈ میں شادی میں گئے، وہاں کسی نے بیکار باتیں سنا دی، کوئی آپ کے جسم پہ بات کر دی، کوئی آپ کے بچوں پہ بات کر دی. تو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں میں ایک بڑی پیاری نعمت کہ وہاں بےہودگی نہیں ہوگی، جھوٹی اور گندی باتیں نہیں ملیں گی، فضول گپ بازی نہیں ہوگی، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، گالم گلوچ، بہتان، شور، الزام کچھ نہیں ہوگا. اور حقیقت ہے کہ اگر آج دنیا میں لوگ ان چیزوں سے اجتناب کریں تو یہ دنیا بھی جنت بنے گی. اور کیا ملے گا؟ آیت 36 جزاء من ربک عطاء حسابا، جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے. یعنی تمہیں اللہ ہی یہ دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے گا. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. آپ دیکھیے کہ جزا کے بعد پھر کافی انعام دینے کی بات کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ تم اپنے اعمال سے یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے جب تک اللہ اپنا فضل نہ کرتا. جیسے گریس مارکس ہوتے ہیں نا. اچھا جہنم کی بات آئی پیچھے تو کہا پورا بدلہ کرتوتوں کا. یہ نہیں کہا کہ کرتوت تھوڑے تھے کچھ اوپر سے بڑھا دیا. سزا کم کی جائے گی، وہاں زیادہ نہیں کی جائے گی. لیکن جنت کے ساتھ یہ خوبی ہے کہ آپ کے میرے پاس ہے کچھ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بڑھا دے گا، اور اللہ ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر دے. اور یہ کس رب کی بات ہے؟ آیت 37 رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. اس نہایت مہربان رب کی طرف سے جو زمین و آسمان کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کی جرت نہ ہوگی. کیا تصور آتا ہے؟ گھر میں بڑے کا روب ہوتا ہے نا تو انسان اس کے آگے بول نہیں سکتا. آج لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہوئے بعض دفعہ نہ سمجھی میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کچھ کہہ دیتے ہیں. میں اللہ کو یہ کہوں گی، میں اللہ سے یہ پوچھوں گا. نہیں، وہاں تو کوئی بول نہیں سکے گا، اتنا روب. میدان حشر میں اللہ کا دربار ہے اور کوئی ہل نہیں سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا. تو یہ سب کی بولتیاں بند ہو جائیں گی. یہ یہاں کی باتیں ہیں صرف. اور اس دن کون بولے گا اگر کوئی بولے گا بھی؟ آیت 38 یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے. روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام، اور فرشتے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے دے. یعنی اپنی مرضی سے تو کوئی بول ہی نہیں سکتا، صرف وہی بولیں گے جن کو بولنے کی اجازت دی جائے گی. دنیا کی کسی عدالت کو سوچ لیجئے، کوئی بولتا ہے؟ جب تک جج نہ کہہ دے اچھا بھی ادھر کا وکیل آئے ادھر کا وکیل آ جائے
تو وہاں اگر کوئی بولے گا بھی تو بالکل صحیح بولے گا. اور یاد رکھیے کہ یہاں بولنے سے مراد شفات ہے. اور فرمایا کہ یہ 2 شرطوں کے ساتھ ممکن ہوگی. ایک شرط یہ ہے کہ جس شخص کو جس گناہ گار کے حق میں شفاعت کی اجازت اللہ دے گا پھر وہی بولے گا. اور دوسری بات ہے کہ جو سفارش کر رہا ہے پھر وہ صحیح بات کرے، ادھر ادھر کی بات نہ کرے، فیورٹزم نہ ہو، حد سے بڑی بھی بات نہ ہو، ایگزیجوریشن نہ ہو. اور جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ محض گناہ گار ہو، اللہ کا منکر نہ ہو، کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو اس کے اور جنت کے بیچ میں کہ جہاں سفارش بھی بیکار ہو جائے. اور ساتھ ہی فرما دیا وقال صوابا، اور وہ بات بھی بالکل سیدھی کرے گا، اسٹریٹ فارورڈ باتیں ہوں گی، ہینکی پینکی نہیں ہوں گی، لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوں گی. ثواب کہتے ہیں تیر کا سیدھا لگنا، یعنی ٹھیک بات کہے گا، اکارڈنگ ٹو دی سرکمسٹانسز کہے گا. اور کیا ہے یہ دن؟ اگلی آیت، ذالک الیوم الحق، وہ دن برحق ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے. تو جس کا جی نہ چاہے وہ کیا کرے؟ اس کو بھی جانا پڑے گا. بتایا کیا جا رہا ہے کہ آج ہی اگر قیامت کے دن کو حق سمجھتے ہوئے اپنے دل کو اس طرف پلٹا لو گے نا تو اس دن مشکل نہیں ہوگی. آپ دیکھیے کہ ذہنی طور پہ ہم کسی کام کے لیے تیار ہونا تو بعد میں اس کو کرنا آسان ہوتا ہے. اور پھر آخری آیت حسرتوں سے بھری ہوئی. اللہ تعالیٰ ساری حجتیں تمام کرتے ہوئے کہتے ہیں، آیت 40، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے. لگتا ہے قیامت قریب ہے؟ آپ کی میری جوتی کے تسمے سے بھی قریب ہے، کیونکہ جو مرا اس کی قیامت آ گئی. آج اگر ہماری موت کا وقت آ جائے تو ہم سے حساب کتاب تو شروع ہوگا. کیفیت کیا ہوگی؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. ساری زندگی کی کوششیں، کاوشیں، میلانات، رجحانات سب سامنے ہوں گے. سوچیے ذرا میں نے آگے کے لیے کیا تیار کیے. اچھی چیزیں بھیجی ہوں گی تو خوشی ہوگی، اور خراب ہوں گی تو پریشان. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا، مٹی ہوتا اور مٹی میں مل جاتا. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ جانوروں کا حساب کریں گے، اور حساب کے بعد مثلاً ایک بکری نے جس کا سینگ تھا دوسری بکری کو سینگ مارا تھا جس کا بھی سینگ نہیں تھا. حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بے سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور اس کو کہے گا کہ اپنا بدلہ لے لے. جب وہ بدلہ لے لے گی تو پھر دونوں کو کہا جائے گا کہ مٹی بن جاؤ، اور جب وہ مٹی بن جائیں گی تو ختم. یہ منظر دیکھتے ہوئے اللہ کو نہ ماننے والا کہے گا کاش آج میرے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہو جائے کہ مجھے تھوڑی بہت سزا دے کر ختم کر دیا جائے، اور بس. تو کیا پتہ چلا کہ آج یہ دنیا وہ جگہ ہے جہاں سے آپ اور میں پلٹ بھی سکتے ہیں اور پلٹا بھی سکتے ہیں. اس پوری صورت کو پڑھنے کے بعد اپنا جائزہ لیتے ہیں. کیا واقعی میں قیامت کو ایک سنجیدہ حقیقت کے طور پہ لیتا ہوں؟ کیا میرے لیے قیامت ایک مت اور ایک جسٹ لائک خیال تو نہیں ہے؟ کیا میں اپنے علم آخرت کو فکر آخرت میں بھی بدلتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ میں حقیقی معنوں میں آخرت کی فکر لگا دے. آمین ثم آمین.